ایک گاؤں میں ایک بیوہ رہتی تھی جس کے 2 بچے تھے. ان میں سے ایک لڑکا اور دوسری لڑکی تھی. ماما بتائیں کون زیادہ اچھا لگ رہا ہے، میں یا اسکا؟ میرے دونوں بچے بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں. پر زیادہ اچھا کون لگ رہا ہے، میں یا عمر؟ اماں تو کبھی نہیں کہے گی، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں ہی زیادہ اچھا لگ رہا ہوں. جی نہیں، میں اچھی لگ رہی ہوں. ارے لڑو مت، میں نے کہا نا دونوں بہت اچھے لگ رہے ہو. اب جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ تقریب ہی ختم ہو جائے. ایک روز یہ اپنے بچوں کو ایک تقریب میں لے گئی. دوسرے بچوں کی طرح انہوں نے بھی نئے اور خوبصورت کپڑے پہن رکھے تھے. یہ بچے وہاں پر موجود جھولوں سے لطف اندوز ہوئے. اب میری باری ہے. تقریب میں پہلی بار انہوں نے اتنا اچھا کھانا کھایا اور پہلی بار بہت سے لوگوں سے بھی ملے. یہ بچوں کے لیے زندگی کا پہلا موقع تھا کہ وہ اتنے سارے لوگوں کے درمیان بیٹھے تھے. تقریب ہی میں کچھ فاصلے پر موسیقی کا پروگرام ہو رہا تھا. دونوں بچے اپنی ماں کے پاس آئے. اماں قریب ہی میں موسیقی کا پروگرام ہو رہا ہے، کیا ہم دونوں وہاں چلے جائیں؟ نہیں بیٹے، وہاں بہت رش ہے، تم کہیں کھو نہ جاؤ. میری نظروں کے سامنے ہی کھیلتے رہو تاکہ مجھے تسلی رہے. اماں ہم نہیں کھوئیں گے، قریب میں ہی تو ہے، پلیز جانے دینا. نہیں بالکل بھی نہیں. پہلے تو ان کی ماں نہ مانی، تاہم جب بچوں نے زیادہ ضد کی تو اس نے اجازت دے دی. اوہ یس آپ بہت اچھی ہیں ماں، بہت اچھی ہیں. پھر اس نے اپنے بچوں کو ایک نصیحت کی. دیکھو بچوں، موسیقی والی جگہ سے آگے مت جانا. ہاں جی اماں، ہم اس سے آگے بالکل نہیں جائیں گے. کچھ دیر تو یہ بچے اس پروگرام سے لطف اندوز ہوتے رہے، لیکن کچھ دیر بعد ان کا دل بھر گیا. مجھے تو بالکل مزہ نہیں آ رہا، کہیں اور چلیں؟ ہاں اب تو میرا بھی دل بھر گیا ہے. کیا کریں، ایسا کرتے ہیں بھاگنے والا کھیلتے ہیں. میں بھاگتا ہوں، تم مجھے پکڑو. ہاں یہ ٹھیک ہے. پکڑ کے دکھاؤ. ابھی پکڑ کے دکھاتی ہوں. پہلے تو بچے اسی طرح اسٹیج کے گرد چکر لگاتے رہے. موسیقی کے پروگرام والی جگہ سے کچھ ہی فاصلے پر انہیں ایک تالاب نظر آیا. ارے دیکھو یہاں پر تو تالاب ہے. اتنی گرمی ہو رہی ہے، کیوں نہ اس میں نہائیں؟ ہاں اچھا خیال ہے، نہاتے ہیں. مگر اماں اگر کپڑے گیلے دیکھیں گی تو اماں غصہ کریں گی. ابھی تو تقریب چل رہی ہے، سب یہاں پر ہیں. گرمیوں کے دن ہیں، جب تک ہم اماں کے پاس جائیں گے ہمارے کپڑے سوکھ بھی جائیں گے. چلو نہاتے ہیں. ٹھیک ہے چلو نہاتے ہیں. سخت گرمی کے باعث دونوں بچوں نے تالاب میں نہانے اور کھیلنے کا فیصلہ کر لیا. یہ دونوں اپنی ماں کی نصیحت بھول کر یہاں پہنچ گئے. وہ کھیلنے میں اتنے مہو تھے کہ انہیں وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا. اسی دوران تقریب بھی ختم ہو گئی اور سب لوگ اپنے اپنے گھر واپس جانے لگے. بیچاری ماں اپنے بچوں کے لیے بہت پریشان ہوئی کیونکہ رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا مگر وہ واپس نہیں آئے تھے. ماں فوراً وہاں سے موسیقی والی جگہ پر بھاگی. وہاں بھی دور دور تک کوئی شخص موجود نہ تھا. سب لوگ اپنے گھر واپس جا چکے تھے. ماں سمجھ گئی کہ اس کے بچے وعدہ خلافی کرتے ہوئے اس جگہ سے آگے چلے گئے ہیں. وہ سخت گھبرائی اور رو رو کر اپنے بچوں کو پکارنے لگی. اسکا، عمر، اسکا، عمر، کہاں ہو تم لوگ؟ میرے بچوں کہاں ہو؟ اس نے اپنے بچوں کو بہت آوازیں دی لیکن اس کے بچے دور دور تک نظر نہ آئے. رات کا ایک پہر گزر چکا تھا اور وہ ناکام اپنے گھر واپس آ گئی. کہاں سے لاؤں میں اپنے بچے، میرے رب کہاں سے لاؤں؟ روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی اور پھر اس نے خواب میں ایک بڑھیا کو دیکھا جو اس سے کہہ رہی تھی، اے خاتون، تقریب والی جگہ سے کچھ ہی فاصلے پر ایک تالاب ہے. تمہارے بچے اسی تالاب میں ہیں. اگر تم ان سے ملنا چاہتی ہو تو مٹی بھر چاول اس تالاب میں پھینکو، تمہارے بچے اوپر آ جائیں گے. اس نے گھبرا کر آنکھ کھولی. یہ کیا تھا؟ کیا میرے بچے کسی تالاب میں ہیں؟ یہ خواب دیکھنے کے بعد یہ دوڑتی ہوئی تالاب پر پہنچی. اس نے تالاب میں چاول پھینکے اور بچوں کو ان کے نام سے پکارنے لگی. اسکا، عمر، کہاں ہو میرے بچوں؟ کہاں ہو؟
کچھ ہی دیر بعد اس کا بیٹا اور بیٹی پانی کی سطح پر آ گئے، مگر ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ اس پر تو جیسے آسمان ٹوٹ کر گر پڑا تھا۔ دراصل اس کا بیٹا اور بیٹی مچھلی بن چکے تھے۔ انہوں نے اپنی ماں کی نصیحت پر عمل نہ کیا اور وعدہ شکنی کی، جس کی وجہ سے انہیں یہ سزا ملی۔ ماں سے یہ سب برداشت نہ ہوا اور وہ چیخیں مارتے ہوئے رونے لگی۔ میرے بچے۔ اس کی چیخوں کی آواز دور دور تک پھیل گئی۔ لوگوں نے جب کسی عورت کو دردناک چیخیں مارتے سنا تو وہ اس کے پاس پہنچ گئے۔ کیا ہو گیا ہے بیٹی؟ کیوں روتی ہو ایسے؟ کچھ بتاؤ کہ تو مسئلہ سمجھ آئے گا نا بیٹی۔ بولو بیٹا کیا ہوا ہے؟ اس عورت نے سارا واقعہ انہیں بتایا۔ جب انہیں حقیقت کا علم ہوا تو وہ بھی بہت پریشان ہوئے اور بیوہ کو حوصلہ دیا، مگر وہ مسلسل روتی رہی۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی سزا نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی ملتی ہے۔